اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنی کل جائیداد اپنے جوان بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں کی جائیداد پا کر پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی بچے سب سوداگر کی خوب اچھی خاطرداری کرتے رہے، مگر برس 6 مہینے میں جوش ٹھنڈا ہو کر حالت یہ ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا۔ بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا آپ اپنی چارپائی باڑے میں بچھا لیں تو بہتر ہو کہ ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بیمار باپ کو صبر و شکر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اس نے کہا مجھے تو عذر نہیں مگر ایک کمبل اوڑھنے کو چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا دادا کے لیے گائے کو اوڑھنے والا کمبل اٹھا لاؤ۔ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لایا اور دادا سے کہا دادا اس میں سے آدھا تم پھاڑ لو اور آدھا مجھے دے دو۔ دادا بولا بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی۔ باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا کمبل ہی دے دو، جس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بوڑھے اور بیمار ہو کر باڑے میں چارپائی بچھاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا۔ نوجوان باپ لڑکے کی یہ بھولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سنور گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا، اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ حیات سے ہیں اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔